اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم گفتگو کرتے ہیں. کل ہم نے بتایا تھا کہ علم اصول منطق الفقہ ہے، اور آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اصول اور فقہ، اصول اور فقہ یہ دونوں، ان میں اصول اور فقہ نظریہ اور تطبیق ہے. اصول اور فقہ کیا ہے؟ یعنی ایک نظریہ ہے اور ایک تطبیق ہے. یعنی ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. نظریہ رائے، تطبیق عمل میں لانا کسی چیز کو. یعنی علم اصول کیا ہے؟ علم اصول کیا ہوتا ہے؟ نظریہ. فقہ کیا ہے؟ تطبیق ہے. یعنی علم اصول کو فقہ میں تطبیق کیا جاتا ہے. جیسے بتایا کہ علم اصول برائے علم اصول نہیں پڑھا جاتا. کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ علم فقہ کے لیے، استنباط احکام شرعی کے لیے. تو یہ دونوں علم اصول اور فقہ، نظریہ اور تطبیق کو پیش کرتے ہیں. یعنی ایک نظریہ ہے، ایک تطبیق ہے. مثل نظریہ اور تطبیق ہے. وَنَخْشَى، اب سوال یہ ہے کہ کیا علم اصول میں انسان اگر علم اصول پڑھنے والا انسان عناصر مشترکہ کو جان لے، اس کو عناصر مشترکہ کا علم ہو جائے اور وہ سمجھ لے عناصر مشترکہ کو، تو کیا اس کو عناصر خاصہ کی ضرورت نہیں ہے یا ضرورت ہے؟ کیا ایسے شخص کو کہ جو عناصر مشترکہ کو سمجھ لے، جان لے، پہچان لے، کیا اس کو عناصر خاصہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے. صحیح، ضرورت ہے. انسان کو عناصر مشترکہ کو سمجھنے کے بعد بھی عناصر خاصہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عناصر عامہ پر، مشترکہ پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ عناصر خاصہ کو بھی جانے. اس لیے کہ جہاں اسے یہ ضرورت ہے اور حاجت ہے اس بات کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کہ خبر ثقہ حجت ہے یا ظہور حجت ہے، وہیں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ کلمہ سعید کہاں استعمال ہوتا ہے، کلمہ سعید کے معنی کیا ہے. روایت زرارہ مثلا کسی بھی مسئلے میں اس کا یہاں کیا حکم ہے، وہ اس کو یا روایت علی بن عزیار یا اور دیگر یعقوب بن شعیب یا اور دیگر روایات، مثلا کوئی بھی روایت لیں، کیونکہ اس کو وہاں اس کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا عناصر خاصہ کی. یعنی عناصر مشترکہ سے صرف ضروری نہیں ہے کہ استنباط ہو سکے، بلکہ عناصر خاصہ کی بھی ضرورت پڑے گی. کہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں وَنَخْشَى، اور ہم ڈرتے ہیں، أَن نَّكُونَ قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ، کہ ہم آپ کو پہنچائیں بِتَصَوُّرٍ خَاطِعٍ، ایک خاطی تصور کے ساتھ، اوضحنا حین اوضحنا، جبکہ ہم نے واضح کیا،
ان المستنبت، جو ہم نے واضح کیا کہ مستنبت یعنی استنباط حکم شرعی کرنے والا، یدرسو کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے، یعنی غور و خوض کرتا ہے، فی علم الاصول، علم اصول میں کس چیز کے بارے میں کیا پڑھتا ہے، کہاں غور و خوض کرتا ہے؟ فی علم الاصول العناصر المشترکہ ویحددها، علم اصول میں عناصر مشترکہ میں اور ان کو محدد کرتا ہے، ان کو معین کرتا ہے۔ مستنبت نہیں احکام شرع کے استنباط کرنے والا، یعنی اصولی، مستنبت اصولی یا فقی، جو بھی فقی وہ پڑھتا ہے علم اصول میں عناصر مشترکہ کو، ویحددها، اور ان کو کیا کرتا ہے؟ معین کرتا ہے، محدد کرتا ہے عناصر مشترکہ کو، یحددها العناصر المشترکہ، یحددها۔ وَيَتَنَاوَلُ فِي بُحُوثِ عِلْمِ الْفِقْهِ الْعَنَاصِرِ الْخَاصَّةِ، کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے علم اصول میں کیا؟ عناصر مشترکہ کو پڑھتا ہے، علم اصول میں عناصر مشترکہ کو، وَيُحَدِّدُهَا، اور محدد کرتا ہے عناصر مشترکہ کو، وَيَتَنَاوَلُ، اور وہ لیتا ہے، ہاں کیا کرتا ہے؟ لیتا ہے، تناول کرتا ہے، لیتا ہے، جیسے آپ کیا لیتا ہے؟ کیا تناول کرتا ہے؟ کہاں کرتا ہے؟ فی بحوث علم الفقہ، علم فقہ کی بحثوں میں، العناصر الخاصہ، بات واضح ہوئی؟ علم اصول میں کیا کرتا ہے؟ عناصر مشترکہ کو محدد کرتا ہے، اور علم فقہ میں کیا کرتا ہے؟ بحوث علم فقہ میں عناصر خاصہ کو لیتا ہے، سننا؟ جی، اذ قد یہ تصور کس لیے لیتا ہے وہ عناصر؟ لیکملا، تاکہ وہ مکمل کرے، بذالک، اس سے، کس سے؟ کہ وہ کس چیز سے؟ عناصر خاصہ سے، کس چیز کو مکمل کرے؟ عملیت الاستنباط، عملیہ استنباط کو، یعنی کس چیز؟ لیکملا، تاکہ وہ مکمل کرے، بذالک یعنی بتناول، تناول عناصر خاصہ، ہاں کس چیز کو؟ عملیت الاستنباط، عملیت الاستنباط کو، تاکہ وہ لیکملا بالعناصر الخاصہ، بذالک بالعناصر الخاصہ، یہ نہیں ہے عناصر الخاصہ، کیا کرے گا؟ تاکہ مکمل کرے اس کے ذریعے سے عملیہ استنباط کو۔ اذ قد یتصور، جی، ان المستنبت یدرس فی علم الاصول، علم الاصول العناصر المشترکہ، علم اصول میں مستنبت کیا لے کرتا ہے؟ پڑھتا ہے، غور و خوض کرتا ہے عناصر مشترکہ کو، اور ان کو معین کرتا ہے، اور بحوث علم فقہ میں کیا کرتا ہے؟ عناصر خاصہ کو لیتا ہے، لیکمل بذالک عملیۃ الاستنباط، تاکہ وہ مکمل کر سکے اس کے ذریعے عملیہ استنباط کو، یعنی عناصر مشترکہ کے ساتھ ساتھ عناصر خاصہ کو بھی لیتا ہے۔ اذ قد یتصور البعض، بعض کیا کرتے ہیں؟ تصور کرتے ہیں، ان اذا درسنا فی علم الاصول العناصر المشترکہ، جب ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا علم اصول میں عناصر مشترکہ کو، کس چیز میں؟ عملیہ استنباط میں، وعرفنا، اور ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا، جان لیا، پہچان لیا، مثلا حجیت الظہور اور حجیت الخبر و حجیت الظہور، حجیت مثلا حجیت، مثلا حجیت الخبر، جی حجیت خبر، ہاں گڑبڑ کر رہا ہے میرے ہاتھ میں، گڑبڑ ہے، نہیں کی گڑبڑ ہے جی، مثلا حجیت خبر اور حجیت ظہور، مثلا حجیت الخبر، جی، یا حجیت الظہور، تو حجیت خبر اور حجیت ظہور یہ تو عناصر مشترکہ ہے نا، ہاں، وما الیہما،
اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں عناصر اصولیہ میں سے، جب ہم نے ان کو پہچان لیا، ان کو جان لیا، ان کو سمجھ لیا، فلا يبقى علینا، پس اب ہمارے اوپر باقی نہیں رہا، بعد ذالک، ان کو سمجھنے اور پہچاننے کے بعد، بعد ذالک، اے جہدن، ای جہدن علمی، پھر کیا باقی رہ گیا جہد علمی میں سے، جہد علمی میں سے کیا باقی رہ گیا، سمجھ، یعنی سارا تو ہم نے سمجھ لیا، پھر کیا باقی رہ گیا، فلا يبقى علینا بعد ذالک ای جہد علمی، پھر ہمیں کوئی علمی جہد باقی نہیں رہی ہمارے اوپر، اذ لا نحتاج، یعنی ہمیں حاجت نہیں ہے، ما دمنا نملکو، جب تک ہم رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، تلک العناصر، یہ تمام کے تمام عناصر، جب تک یہ عناصر ہمارے پاس ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، الا، مگر، الا مجرد، مگر یہ ہم سوائے کیا کریں، یعنی سوائے اس کے کہ ہم استخراج کریں الروایات والنصوص من واضحہ، سوائے اس کے کہ ہم نکالیں روایات کو اور نصوص کو ان کے مواضع سے جہاں وہ ہیں، بلے الا مجرد استخراج الروایات والنصوص من واضحہ لکہ تضاف العناصر المشترکہ، تاکہ ہم اضافہ کریں، یہ اضافہ کیا جا سکے عناصر مشترکہ کی طرف، وَيَسْتَنْبِتُ مِنْهَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، اور پھر اس سے حکم شرعی کا اضافہ، حکم شرعی کا استنباط ہو سکے، یعنی جب ہم نے عناصر مشترکہ کو پہچان لیا، سمجھ لیا، مثلا ہم نے حجت ظہور سمجھ لی، حجت خبر سمجھ لی، حجت ظہور سمجھ لی، تب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، جہد علمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ہمیں صرف اور صرف حاجت ہے کس بات کی، صرف اور صرف استخراج کرنے، کہ ہم نکالیں روایات اور نصوص کو ان کے مواضع سے، ان کے جہاں وہ موجود ہیں وہاں سے ان کو لیں ہم، صحیح، تاکہ اور ان کو مضاف کریں، یعنی اضافہ کریں ان کا عناصر مشترکہ میں، یعنی عناصر مشترکہ تو ہم نے سیکھ جان لیا، سمجھ لیا، اب ہم عناصر مشترکہ میں روایات اور نصوص کا اضافہ کریں، ٹھیک ہے، بھلے، اور پھر اس سے کیا کریں، استنباط حکم شرعی انجام دیں، اس سے پھر استنباط حکم شرعی منہا، یعنی من الروایات والنصوص، منہا روایات و النصوص، روایات اور نصوص سے، بھلے، وَهُوَ عَمَلٌ سَهْلٌ، اور یہ عمل سہل اور آسان ہے، بے طبیعت ہی، یعنی اپنی طبیعت میں، فطرت میں یہ عمل سہل ہے کہ ہم عناصر مشترکہ کو سمجھنے کے بعد ہمیں کوئی اور حاجت نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ کیا کریں، ہم جو ہے وہ نکالیں احادیث اور روایات اور نصوص کو، ٹھیک ہے، اور ان کو ہمیں عناصر مشترکہ کی طرف اضافہ کریں، اور اس کے ذریعے ہم استنباط حکم شرعی انجام دیں، اور یہ عمل صحیح، عمل سہل ہے اور آسان ہے، بے طبیعتی کے اعتبار سے اصلاً آسان ہے، لا یشتمل علی جہد علمی، یہ علمی جہد پر مشتمل نہیں ہے، صحیح، ولیکن ھذا التصور، لیکن یہ سوچ اور یہ تصور کیا ہے، خاطئ، غلط ہے، یہ تصور سوچ، یہ تصور کیا ہے، خطا ہے، غلط ہے، الی درجۃ کبیرہ، اوف، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، یہ جو آپ سوچ لیے بیٹھے ہیں، یہ سوچ، یہ فکر آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، الی درجۃ کبیرہ، بڑی غلطی ہے یہ سوچ، یہ سوچ غلط ہے، جی، الی درجۃ کبیرہ، یہ بڑی غلط سوچ ہے، لأن، کیوں، اس لیے کہ لأن المجتہد، اس لیے کہ مجتہد اذا مارس العناصر المشترکہ، جب وہ عمل کرے، کوشش کرے، تمرین کرے، یا استعمال کرے عناصر مشترکہ کو لعمل الاستنباط، استنباط حکم شرعی کے لیے، وحددها، اور ان کو معین کرے، فی علم الاصول، کہاں، علم اصول میں، لا یکتفی بعد ذالک، اس کے لیے یعنی عناصر مشترکہ کو استعمال کرنے کے بعد، یا ان کو محدد معین کرنے کے بعد علم اصول میں، یہ صرف کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بتجمیع عامہ للعناصر الخاصہ، کہ جمع کرے عامہ، اندھوں کی طریقے سے، نابینا لوگوں کے طریقے سے عناصر خاصہ کو،
یہ بات یعنی کافی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے عناصر مشترکہ کو سمجھ لیا اور اب اس کے ذریعے سے جو ہے مجتہد کیا کرے، عملی استنباط کرے علم اصول میں. لا یکتفی بذلک، کافی نہیں ہے بتجمین عامہ، کہ یعنی جو ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نابینا انسان جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے کوئی چیزیں اکٹھی کرنے لگے، جمع کرنے لگے، اسے نہ دکھ رہا ہے نہ پتہ ہے، بس جمع کر رہا ہے. تو اس طریقے سے نابیناؤں کی طریقے سے کیا کرے، بتجمین عامہ للعناصر الخاصہ، عناصر خاصہ کو من کتب الحدیث، حدیث کی کتابوں سے، والروایات، اور روایات کی کتابوں سے مثلا، بل یبقى، بلکہ باقی رہے گا، علیہ اس پر، ان یمارس فی علم الفقہ، بلکہ اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے، باقی ہے کہ وہ یمارس، محنت کرے، مشقت کرے، کوشش کرے، تمرین کرے، کس چیز کی، فی علم الفقہ، علم فقہ میں، کیا، تطبیق تلک العناصر المشترکہ، بل یبقى علیہ، علی المستنبط یا علی الاصولی، یمارس فی علم الفقہ تطبیق تلک العناصر المشترکہ، اس کے اوپر باقی ہے کہ وہ کوشش کرے، تمرین کرے، محنت کرے، استعمال کرے علم فقہ میں، تطبیق تلک العناصر المشترکہ، ان عناصر مشترکہ کی تطبیق کرے، عناصر مشترکہ کو مطبق کرے، تطبیق کرے، ان کی عمل میں لائے. وَنَظَرِيَاتِهَا الْعَامَّةِ، اور جو نظریات عامہ ہے اس میں، کہاں کرے تطبیق، علی العناصر الخاصہ، عناصر خاصہ پر تطبیق کہاں ہوگی، آپ علیحدار عناصر مشترکہ کی عناصر خاصہ پر. یعنی اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف فقط اور فقط عناصر مشترکہ کو جان لے، سمجھ لے، اور اب ان کی تطبیق کر دے، روایات کو اور احادیث کو ان کے مواضع سے لینے میں، حاصل کرنے میں، تاکہ استنباط کو مشری کر سکے، یہ کافی نہیں ہے. کہنے کافی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ نابینا انسان جو ہے ترجمہ کرے کسی چیز کی جسے نہیں دکھ رہا ہے، بلکہ ضروری ہے اس کے اوپر باقی رہتا ہے عناصر مشترکہ کو حاصل کرنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد یا استعمال کرنے کے بعد اس کے اوپر باقی رہتا ہے کہ یہ عناصر کی یہ کوشش کرے، سعی کرے علم فقہ میں کسی کی تطبیق کی، کیا کی تطبیق کی، عناصر مشترکہ کی تطبیق کی. کہاں پر، عناصر خاصہ پر. فہمتم، فہمتم، الحمدللہ، لقد فہمتم، الحمدللہ. والتطبیق ہو، کیا کرنا چاہیے اسے، کس چیز کی، عناصر مشترکہ کی، عناصر خاصہ. اور اگر صرف عناصر مشترکہ کو سیکھنے اور جاننے اور سمجھنے کے بعد اور استعمال کے بعد اس نے صرف اور صرف کیا کیا کہ بس یہ سمجھ لیا کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں روایات اور نصوص کو ان کے مواضع سے لے لوں، کس لیے، تاکہ استنباط حکم شرعی کر سکوں، تو یہ کیا ہے، خطأ کبیرہ ہے، کبیر ہے، ذنب کبیر ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا. یہ تو ایسے ہی جیسے کہ نابینا انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے جمع کر لے، کہیں سے بھی لے لے، صحیح ہے، اسے پتہ نہیں، دکھ نہیں رہا، کچھ نہیں، اٹھائے چلے جا رہا، پتھر ہے، اینٹ ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کہاں رکھنا ہے، کیا، کچھ پتہ نہیں اسے، صحیح ہے. تو ایسے ہی ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ عناصر مشترکہ کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد عناصر مشترکہ کو کیا کرے، عناصر مشترکہ کے بعد ان کی تطبیق کرے. کہاں، عناصر خاصہ پر علم فقہ میں. واضح. والتطبیق مہمۃ فکریہ حبیبی، اور تطبیق مہمہ فکریہ ہے، نہیں ہے. یعنی آپ ایک چیز کو جانتے ہو، کافی ہے جان لینا. آپ اگر جو ہے وہ جانتے ہو نماز ظہر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، ظہر عصر کی 4 ہیں، صبح کی 2 ہیں، اور پڑھے نہیں تو آپ بری ہو گئے. کمال ہے بھائی، آپ کمال ہے آپ کا. آپ یہ جانتے ہو کہ نماز میں نیت واجب ہے، نماز میں تکبیر واجب ہے، تکبیرۃ الاحرام، نماز میں قرات واجب ہے، نماز میں تشہد واجب ہے، تو سلام واجب ہے، تو رکوع واجب ہے، تو قیام واجب ہے، تو آپ بری ہو گئے اللہ کے یہاں جان کے. یا عمل میں لاؤ گے، عمل میں لاؤ گے، بلکہ جاننے کی بات تو عمل میں لانا اور زیادہ ضروری ہو گیا. ہاں، یعنی جان لینا آپ کا کافی نہیں ہے، یعنی جان لینا سمجھنا کافی نہیں ہے نام، بلکہ اس کی تطبیق ضروری ہے. اور تطبیق جو ہے مہمہ یعنی مہمہ فکریہ یعنی ضروری ہے.
اہم یعنی سوچ کا مقام ہے، یہ سوچ کا مقام ہے کہ آپ صرف جانتے ہو تطبیق نہ کریں اور صرف جاننے کو کافی سمجھ لیں، نہیں بلکہ تطبیق ضروری ہے، بطبیعتها تعالى والتحميل تمحيص والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، اور یہ ضروری ہے اور یہ محتاج ہے دروس یعنی سمجھنے اور سمجھانے کی. ولا يغني الجهد العلمی المبذول اصولیاً عن بذل جهد جدید فی التطبیق، اور کافی نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف کیا کریں، جہد کریں، میں مشقت اٹھائیں، محنت کریں، جہد علمی ہے، صرف اور صرف آپ علم خرچ کریں یا جہد علمی خرچ کریں اصولی اعتبار سے، عن بذل جهد جدید فی التطبیق ہے کہ آپ دوسری کوئی جہد نہ کریں ہیں تطبیق میں، بلکہ کیا ہے بلکہ یعنی صرف آپ جو علمی اعتبار سے بس سیکھ لیں کافی ہے نہیں، بلکہ تطبیق میں بھی آپ محنت کریں، تطبیق میں آپ ضروری ہے تطبیق کریں، جس چیز کو آپ نے جانا ہے لیڈر صاحب اس کی تطبیق ضروری ہے. فلنفرض مثلا فرض کریں، ہاں مثلا ان المجتہد مثلا مجتہد آمن فی الاصول بحجت الظہور العرفی، مثلا مجتہد ایمان لے آیا کیا میں علم اصول میں کس بات پر، حجت ظہور عرفی پر کہ ظہور عرفی حجت ہے، مثلا مجتہد ایمان لے آئے علم اصول میں کہ ظہور عرفی حجت ہے، فہل یکفی ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے مجتہد کے لیے، یکفی ہے یکفی للمجتہد مجتہد ان یضع اصبعہ علی روایت علی بن مہزیار، کیا اس کے لیے بات کافی ہے کہ وہ علی بن مہزیار کی روایت کو التی حددها مجرات الخمس، کہ جس نے خمس کی مواقع کو بیان کیا ہے یا معین کیا ہے، کیا وہ اس بات کو سمجھ لے گا؟ یعنی ایک انسان جو ہے حجت عرفی جو ہے وہ اگر اصولی انسان سمجھ لے یا ایمان لے آئے کہ ظہور حجت ہے، ظہور عرفی حجت ہے، اس لیے کافی ہے بس کہ وہ اپنا ہاتھ رکھے روایت ابن مہزیار پر، وہاں پہنچے کون سی روایت کہ جس میں خمس کو محدد کیا گیا، کس پر واجب ہے، کہاں واجب ہے. مثلا لیضیفها الی العناصر المشترکہ، مثلا وہ اس میں کیا کرے، اس میں اسے اضافہ کرے عناصر مشترکہ کی طرف، ویستنبط من ذالک عدم وجوب الخمس، یعنی ایک انسان نے اصولی ایمان لے آئے، جان لے، سمجھ لے، مان لے، اعتقاد پیدا کر لے کہ ظہور عرفی حجت ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کافی ہے کہ وہ مثلا علی بن مہزیار کی روایت کو جو ہے مثلا وہ وہاں پہنچے اس روایت پر جس میں خمس کے مواقعوں کو معین کیا ہے مثلا، اور اس میں اضافہ کر دے عناصر مشترکہ کا، وَيَسْتَنبِطُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي مِيرَاثِ الْأَبِ، اور وہ استنباط کرے اس سے کس چیز کا، اس روایت سے کہنے کا عدم وجوب الخمس فی میراث الاب، کہ اگر باپ کی میراث بیٹے کو ملی ہے تو اس میں بیٹے پر خمس واجب نہیں ہے، استنباط کر لے گا، پہنچ جائے گا وہاں اس روایت پر. او لیس المجتہد بحاجہ، یعنی یہ ضروری ہے، ایک کافی ہے، یا مجتہد کو او لیس المجتہد بحاجہ، یا مجتہد کو حاجت نہیں ہے الی تدقیق مدلول النص، کہ وہ دقت کر سکے، غور و خوض کرے، کیا او لیس المجتہد بحاجہ، یا مجتہد کو حاجت نہیں ہے کہ وہ تدقیق کرے مدلول النص میں، دقت کرے، غور و خوض کرے تدقیق نص میں، پھر روایہ اور روایات میں، کس لیے لمعرفت نوع مدلولہ، تاکہ وہ اس کے مدلول کی معرفت حاصل کر سکے، کس نوع کا ہے مدلول، کس قسم کا ہے اس کا مدلول جس پہ دلالت ہو رہی ہے. فی العرف العام، عرف عام میں، ودراست کل ما یرتبط بتحدید ظہور العرفی من قرائن و امارات داخل اطار النص و خارج ہی، تاکہ وہ معرفت حاصل کر سکے کس چیز کی، اسے نوع مدلول کی عرف عام میں، اور اس کو سمجھ سکے جو بھی مربوط ہے، کل ما یرتبط، جو چیز مربوط ہے بتحدید ظہور العرفی، اس کے ظہور العرفی کو محدد معین کرنے کے لیے قرائن اور امارات میں سے، جو قرائن اور امارات ہیں وہ پائے جاتے ہیں داخل اطار النص، نص کے اندر یا نص کے باہر، لکہ یتمکن بامانت، تاکہ یہ فقہ اصولی متمکن ہو سکے امانت کے ساتھ،
بالکل ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے، من تطبیق عنصر المشترک القائل بحجت الظہور العرفی، تاکہ یہ اصولی متمکن ہو سکے امانت کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے، کس بات پر؟ تطبیق کرنے پر عنصر مشترک پہ۔ تطبیق کیا ہے کہ عنصر مشترک کی، کون سا؟ القائل، جس کا یہ قائل ہے مجتہد، کس چیز میں قائل ہے؟ بحجیت ظہور العرفی، یعنی یہ قائل ہے تطبیق اس کا، کہ اس عنصر کا، کون سا عنصر مشترک کا، کہ جو اس بات کے اس عنصر مشترک کا، یعنی کیونکہ یہ کس بات کا قائل ہے؟ اصولی عنصر مشترک کا۔ عنصر مشترک کون سا؟ جو اس بات کو کہتا ہے کہ ظہور عرفی حجت ہے۔ جو عنصر مشترک ہے نا، ظہور عرفی کیا ہے؟ ظہور عرفی کیا ہے؟ عنصر مشترک، ظہور عرفی کیا ہے؟ عنصر مشترک ہے نا۔ حجت الظہور کیا ہے؟ عنصر مشترک ہے۔ حجت الخبر، خبر الثقہ، عنصر مشترک ہے۔ تو یہ اس بات کا قائل ہے نا کہ عنصر مشترک جو ہے، یعنی حجت ظہور کیا ہے؟ ظہور عرفی کیا ہے؟ حجت ہے، اور یہ عنصر مشترک ہے۔ تو یہاں اس کی تطبیق کرے، روایت میں اس میں تطبیق، یہ ایسے کام چل جائے گا بغیر کسی کے نہیں، روایت میں تطبیق اسے کرنی ہوگی۔ بھائی علی بن مہزار کی روایت لے گا تو اب یہاں پر وہ روایات میں دیکھے گا کہ مثلا عرف عام اس لفظ کے، اس کلمے کی کیا معنی لیتے ہیں، تو تطبیق کرے گا نا، روایت میں تطبیق کرے گا۔ تو تطبیق کیسے کرے گا؟ عنصر مشترک کی۔ عنصر مشترک کیا ہے؟ حجت ظہور کو نہیں، ظہور العرفی حجت۔ عنصر مشترک کیا ہے؟ ظہور العرفی حجت۔ ظہور العرفی حجت ہے، یہ تو عنصر مشترک ہے۔ عنصر مشترک یہ ہے، ظہور عرفی حجت ہے، یا خبر الثقہ حجت ہے، یہ ظہور عرفی، یہ عنصر مشترک ہے نا، یہ عنصر مشترک ہے۔ تو اب اس کی تطبیق کر رہے ہیں یہاں پر وہ، کہ عرف عام میں یعنی یہ چیز، یہ کلمہ اس معنی میں ظاہر ہے، یا عرف عام اس کلمے کی یہ معنی لیتے ہیں، یہ معنی لیتے ہیں، لہٰذا اب اس کی وہ تطبیق کرے گا وہاں پر، یعنی صرف اور صرف عنصر مشترک کو سمجھ لے، پھر اس کی تطبیق عنصر مشترک کو سمجھنے کے بعد اس کی تطبیق کرے گا۔ صحیح ہے؟ بھلے وفی ھذا الذوق، اور جب آپ نے سمجھ لیا، یہ جان لیا، یہ پہچان لیا، نعرف وفی ھذا الذوق، اور اس روشنی میں، اس بیان کے ذیل میں، نعرف ہم پہچانیں گے، ان البحث الفقہی ان العناصر الخاصہ، بحث فقہی عناصر خاصہ کے بارے میں، فی عملیت الاستنباط، عملیہ استنباط میں، لیس مجرد عملیہ تجمیع، عملیہ تجمیع یہ ہونا چاہیے، عمل تجمیع، یہ عملیہ تجمیعیہ عبارت، یہ بہرحال یہ اشتباہ ہیں جو کہ بہرحال صحیح۔ وفی ھذا الذوق، اور جب ہم نے یہ سب پڑھ لیا، جو ہم نے پڑھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، تو اس تمام بیان کے بعد ہم سمجھیں گے، پہچانیں گے کہ بحث الفقہی یعنی عناصر مشترکہ کے بارے میں، جو بحث فقہ، عناصر خاصہ کے بارے میں جو بحث فقہی ہے عملیہ استنباط میں، وہ فقط عملیہ تجمیع نہیں ہے، بلکہ وہ مجال تطبیق ہے نظریات اصولیہ کے لیے۔ کیا ہے؟ مجال تطبیق ہے عناصر نظریات اصولیہ کے لیے، مجال تطبیق، یہاں پر نظریات اصولیہ کی کیا ہوتی ہے؟ تطبیق ہوتی ہے، ٹھیک؟ ہاں، یہ عملیہ استنباط میں صرف اور صرف عملیہ تجمیع نہیں ہے، بلکہ مجال تطبیق ہے نظریات اصولیہ کے لیے، یعنی یہاں پر علم نظریات اصولیہ کی تطبیق کی جاتی ہے۔ وَتَطْبِيقُ النَّظَرِيَاتِ الْعَامَّةِ لَهُ دَائِمًا مَوْهِبَتُهُ الْخَاصَّةُ وَدِقَّتُهُ، اور تطبیق نظریات عامہ جو ہیں، جو نظریات عامہ کی تطبیق ہوتی ہے، وہ ہمیشہ موہب ہوتی ہے، موہبتہ الخاصہ، اس کا موہب کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، اور دقت ہوتی ہے، دقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں ان کی تطبیق ہوتی ہے وہ مجرد الدقہ فی نظریات العامہ، اور صرف دقت نظریات عامہ میں، یعنی نظریات عامہ میں صرف دقت کرنا ہے، لا یغنی یعنی دقت فی تطبیقہا، نظریات عامہ میں دقت نظری کرنا، ان میں دقت کرنا اس بات سے مستغنی نہیں کرتا کہ اس کی تطبیق نہ کی جائے، ان کی تطبیق نہ کی جائے۔
بات سمجھ آئی؟ یعنی کسی چیز میں دقت کرنا، نظریات عامہ میں دقت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں تطبیق نہ ہو، بس اس میں دقت تو کرو، غور و خوض تو کرو، اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح انہیں پرکھو، اچھے طریقے سے انہیں جان لو، لیکن ان کی تطبیق نہ کرو، یہ بات معقول ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو سب ڈاکٹری کا علم ہے جی، لیکن آپ کسی کا علاج نہیں کر رہے ہیں، تو یہ فائدہ اس علم کا، یہ کافی ہے، یہ مناسب ہے، یہ سمجھداری ہے، یہ ہوش مندی ہے، یہ شعور مندی ہے کہ آپ جانتے تو ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، کام نہیں کرتے، جانتے تو ہیں، ارے بھائی اگر جانتے ہو تو آپ جو ہے اس کو فائدہ پہنچائیے دوسروں کو، اسے عمل میں لائیے تاکہ آپ کا جاننا دماغ سے نکل کر خارج میں آ سکے، دماغ میں جو چیز آپ کے ہے وہ خارج میں آ سکے، جو ذہن میں ہے وہ خارجی وجود پا سکے، عمل میں لائیے آپ اسے۔ تو لہٰذا کسی چیز میں دقت نظری کرنا اس بات سے مستغنی نہیں کرتا کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے، بلکہ عمل کیا جائے، یہ بہتر اور ضروری ہے۔ وَمُجَرَّدُ الدِّقَّةِ فی النظریات العامہ، نظریات عامہ میں لا یغنی، یہ اس بات سے مستغنی نہیں کرتا، کس بات سے؟ دقت سے، فی تطبیق نظریات العامہ، فی تطبیق نظریات العامہ، بلے الا ترون، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان من یدرس بعمق النظریات العامہ فی اتباع، سانتی مثال وہی آ گئی، کیا تم نہیں جانتے کہ یعنی نہیں دیکھتے تم کہ جو شخص دقت نظری کے ساتھ جو طب کی گہرائیوں میں جاتا ہے، نظریات عامہ کو پڑھتا ہے، گہرائیوں میں پہنچتا ہے اس کی، یا تاج فی مجال تطبیق، اسے حاجت ہوتی ہے کس چیز کی؟ تطبیق کی، انہیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بڑے ڈاکٹر کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، اسے ایسے کرنا ہے، یہ ایسے، باقاعدہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، یعنی باقاعدہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، تمرین کرائی جاتی ہے کہ جب وہ کوئی طالب علم یا جو ہے وہ علم طب میں نظریات کو پڑھتا ہے، کون سے نظریات کو؟ گہرے نظریات کو، نظریات عامہ کو، بے موقع نظریات العامہ، یعنی جب پڑھتا ہے گہرائیوں کی، یعنی کسی بھی جب یعنی کوئی شخص، کوئی انسان طبی نظریات کو پڑھتا ہے اور نظریات عامہ کو گہرائی کے ساتھ اس کی پڑھتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے؟ تو محتاج ہوتا ہے فی مجال تطبیقہا، کہاں کیا کہ محتاج ہوتا ہے وہ؟ تطبیق کا، علی حالت مرضیہ الی دقت و انتباہ، حالت مرضیہ میں دقت اور انتباہ کی طرح، یعنی کیا کس بات کی حاجت ہوتی ہے؟ دقت کی، غور و خوض کی، اور متنبہ رہنا، متوجہ رہنا، یعنی کہ وہ کر کچھ اور رہا، سوچ کچھ اور رہا، یہ کر کہیں رہا، مریض کو دیکھ رہا یہاں بیٹھے ہوا اور سوچ رہا ہے مثلا مبہار کے بارے میں، ایسا نہیں، بلکہ دقت کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، وَإِنْتَبَاهٍ كَامِلٍ، اور اس کامل انتباہ میں متوجہ ہونا چاہیے، وَتَفْكِيرٍ فِي تَطْبِيقِ تِلْكَ النَّظَرِيَّاتِ، اور مکمل اس کی سوچ ہو ان نظریات کی تطبیق کرنے میں، کہاں؟ علی المریض الذی بین یدیہ، اس مریض پر کہ جو مریض اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو مریض اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے، جس مریض کا وہ علاج کر رہا ہے، کہ وہ دقت نظری بھی ہو اور وہاں پر غور و خوض بھی ہو، توجہ، اور اس کا دماغ وہیں پر حاضر بھی ہو، صحیح، جو نظریات اس نے حاصل کیے ہیں ان کی تطبیق کہاں ہوگی؟ اب وہاں مریض کے بیڈ پر ہوگی، مریض کے پاس ہوگی، جو اس نے قوانین، قاعدے، جو اس نے علم حاصل کیا ہے مشقتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، جن نظریات کو حاصل کیا ہے، اب ان نظریات کی تطبیق مریض پر ہوگی، لیکن بہت دقت، غور و خوض اور بڑی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ۔ نکتفی علی ھذا المقدار وباقی غدا سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔